بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، جانی نقصان کا خدشہ۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنائی دیے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے قطر اور ترکی حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل نے دوحہ میں حماس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، دوحہ میں متعدد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ قطر میں اس وقت اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور دوحہ میں موجود حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس سے پہلے جنگ بندی کی تجویز تھی۔ اس متعلق یہ فیصلہ آنا تھا کہ حماس کیا فیصلہ کرے گی، اور حماس کی جانب سے اجلاس تھا اور اس اجلاس میں موجود شرکاء پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، جانی نقصان کا خدشہ۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکے سنائی دیے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی، اور جنگ بندی کے حوالے سے تجویز سامنے آئی تھی امریکہ کی جانب سے، جس پر حماس کا اب جواب سامنے آنا تھا اور اسی متعلق اجلاس جاری تھا۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں موجود ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ حملے کے وقت حماس کا مذاکراتی وفد جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ دوحہ میں مجموعی طور پر 10 سے زائد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے دوحہ حملہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش ہے، جبکہ اسرائیل نے قطر اور ترکیہ میں حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی بھی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل نے دوحہ میں حماس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کا قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ سامنے آیا ہے۔ اور بڑی خبر آپ کو دیں، حماس رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق قطر کے ریڈیو اسٹیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے قطر میں حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے، اور اس متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ اسرائیل نے حماس کی بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی تھی۔ تاہم اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی تجاویز سامنے آئی تھی، اور اس حوالے سے آج قطر میں یہ اجلاس ہو رہا تھا۔ قطر اس سے پہلے بھی کئی مذاکراتی سیشن کی میزبانی کر چکا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عالمی سطح پر بڑے تنازعات کی میزبانی کر چکا ہے، جس میں مصالحتی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بھی قطر میں ہوئے تھے، اور قطر نے اس ثالثی میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور کئی اور ممالک جس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی شامل ہیں، اس معاملے پر بھی قطر ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اور وہاں پر حماس کی قیادت موجود تھی، اور آج اس متعلق اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ تاہم اسی اجلاس پر نشانہ بنایا گیا، اسی اجلاس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیل نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، اور جس میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں، اور قطر کے ریڈیو اسٹیشن کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ حماس کی قیادت 7 اکتوبر حملے کی براہ راست ذمہ دار تھی، اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تاہم یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی قیادت حماس کے درمیان جو جنگ بندی سے متعلق امریکہ کی تجاویز تھی، ان تجاویز سے متعلق آج یہ اجلاس ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسی معاملے کو لے کر یہ سخت بیان بھی دے چکے ہیں کہ حماس نے اگر ان تجاویز کو تسلیم نہ کیا تو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے، یہ امریکی صدر کہہ چکے ہیں۔ لیکن اس میں